अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। खान साहब की 3 जगहों पर हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, मरकज़ में, पंजाब में और अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अब्दुल कयूम नियाजी जो हैं, इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी आज़ाद कश्मीर में, और अपने ही मेंबरान की जानिब से, अपने ही जो साथी हैं पीटीआई के जो मेंबरान हैं कानून साज असम्बली के, उनकी जानिब से ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ अब्दुल कयूम नियाजी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए थे और कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें गिले शिकवे भी किए, इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया कि इमरान खान साहब ने मुझे एलओसी पर बैठे हुए एक शख्स को वजारत उज़्मा दी और रियासत का इतना बड़ा ओहदा मनसब जो है उनको सौंपा। तो मैंने 2 साल पहले पीटीआई ज्वाइन की थी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो लगे हैं उन इल्ज़ामात पर भी उन्होंने डिस्कस किया और इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है कि मेरे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अक़रबा परवरी के इल्ज़ामात हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और एक चलती हुई हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई। सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जो मरकज़ में तो डंडोरा ये पीट रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की और जो सियासी जमातें हैं वो अमेरिकी साजिश का शिकार हुई हैं, उन्होंने अमेरिका से पैसे लेकर रजीम चेंज करने की पाकिस्तान में कोशिश की है, आलमी साजिश इसको करार दे रही हैं। तो पंजाब में कौन सी आलमी साजिश थी? अमेरिका ने पंजाब में तो कोई साजिश नहीं की और खान साहब पंजाब में अमेरिकी साजिश का कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहे। पंजाब के जो मेंबरान उनको छोड़ गए हैं, उनको इन्होंने गद्दार करार ज़रूर दिया खान साहब ने कि ये गद्दार हैं और इनके चेहरे पहचाने, इनको अपने बच्चे इनको बाप तस्लीम नहीं करेंगे, इनको बच्चे नहीं पहचानने से इनकार करेंगे, घर में आने नहीं देंगे। ये इस तरह की लोगों की तरबियत करते रहे और इनको बददुआएं देते रहे, लेकिन पंजाब में आलमी साजिश कोई नहीं हुई और आज़ाद कश्मीर में भी आलमी साजिश कोई नहीं हुई, बल्कि पंजाब में खान साहब ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। खान साहब ने कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि पीटीआई के पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। खान साहब ने अपने पाँव पर तो नहीं मारी, वो इसलिए क्योंकि खान साहब ने अपना भला करना चाहा है। आज़ाद कश्मीर में लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या वजारत उज़्मा सेंटोरस माल के ओनर, सेंटोरस माल जो इस्लामाबाद में बड़ा शॉपिंग सेंटर है उसका ओनर है सरदार तनवीर इलियास, जो आज़ाद कश्मीर का है और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का मेंबर है। पहले भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था, जब इलेक्शन हुए थे तो इनको वजारत उज़्मा नहीं दी गई थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने सरदार तनवीर इलियास को यानी सेंटोरस माल को बेच कर दे दी है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वजारत उज़्मा बेच दी है। वो इसलिए क्योंकि खान साहब के लिए अब ये मार्केट में ये तसर भी है, ये बात डिस्कस हो रही है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। मैंने अपने पहले वीलाग में भी ये बताया था। तो खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत मरकज़ में चली गई है, उनका अब रोज़ी रोटी का जो है वो इशू बन गया है, अब वो फिनांशियल क्राइसिस में आ गए हैं। सिर्फ हुकूमत जाने से नहीं, हुकूमत भी गई है तो एटीएम भी चले गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं ना कि खान साहब के एटीएम कौन से थे। जहांगीर तरीन और अलीम खान और इस तरह के जो एटीएम मशीनें थी खान साहब की, वो खान साहब को छोड़कर चली गई हैं, जिसकी वजह से खान साहब अब जो है नया एटीएम लगाना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास के नाम से। तो इसलिए वो तनवीर इलियास साहब को जो है वजारत उज़्मा देना चाह रहे हैं और उन्होंने खुद अपने लोगों को कहा कि जी तहरीक अदम एतमाद लाओ और इसको हटाओ, बहुत हो गया।
کیونکہ جو میں آپ کو ایک بات یہ سمجھاؤں کہ خان صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے ساتھ عثمان بزدار کو نتھی کیا گیا تھا موکلات کے حساب سے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب 3.5 سال تک بزدار کو اسی لیے نہیں ہٹاتے تھے کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ موکلات کا، یہ اعداد کا یہ حساب کتاب ہے، چکر ہے. تو اگر آپ نے بزدار کو ہٹایا تو پھر سمجھ لے کہ آپ بھی چلے جائیں گے. تو اس لیے بزدار کو کسی صورت آپ نے نہیں ہٹانا. مجھے یاد ہے کہ آرمی چیف نے جو اینکر پرسنز کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اس میں بھی آرمی چیف نے یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو ہم نہیں چلا رہے ہوتے، وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چلا رہے ہوتے تو بزدار حکومت میں نہ ہوتے، اس وقت وزیر اعلیٰ نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ آرمی نے بھی، فوج نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی پنجاب میں بیڈ گورننس ہو رہی ہے، پرفارمنس نہیں ہو رہی، بزدار کو تبدیل کرو. لیکن انہوں نے تبدیل نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ موکلات کے حساب سے نتھی کیا گیا تھا. اور پھر جب آزاد کشمیر کا معاملہ آیا، الیکشن ہوا، تو وہاں پہ وزارت عظمیٰ کا معاملہ آیا تو سردار تنویر الیاس بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور بھی لوگ تھے. تو یہ اچانک وہاں سے پھر ایک اور نام نکل آیا جی، سردار عبدالقیوم نیازی، جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. لیکن وہ نیازی صاحب جو ایک لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نیازی ہیں، عمران خان بھی نیازی ہیں تو عبدالقیوم نیازی ہیں، سردار عبدالقیوم بھی نیازی ہیں، تو شاید نیازی کی وجہ سے اقربا پروری کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نیازی کی وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ دی ہو. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ، کیونکہ ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عبدالقیوم نیازی، تو یہ خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی آپ نے عین نام سے شروع ہونے والے کسی شخص کو لگانا ہے. تو اسی لیے عبدالقیوم نیازی کو لگایا گیا تھا. اب جب خان صاحب کی اپنی نوکری چلی گئی اور عثمان بزدار سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا پہلے ہی، تو عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا تو خان صاحب کی اپنی نوکری بھی چلی گئی، اور اب عبدالقیوم نیازی بھی چلے گئے، تینوں عین چلے گئے. تو ان کے مطابق میں اتنا یہ موکلات پہ اتنا یہ بلیو نہیں کرتا. علم ہے، ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بقول کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے نتھی کیا ہوا تھا، تو تینوں عین نتھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو تینوں عین نے تو جانا ظاہر پھر بن گیا تھا، جانا تو پڑتا تھا، تو جانا ٹھہر چکا تھا سمجھیں. تو عبدالقیوم نیازی صاحب بھی خان صاحب کے بعد چلتے ہوئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو سردار تنویر الیاس ہیں، سینٹورس مال کے اونر، ان کو وزارت عظمیٰ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ خرچہ چلا سکیں عمران خان کا. کیونکہ عمران خان کے 2 بڑے اے ٹی ایم جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں ان کو، جہانگیر ترین اور علیم خان. اور علیم خان نے خود کہا ہے، یہ صرف الزام نہیں ہے، علیم خان خود کہہ رہے ہیں، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھیا خرچہ تو میں، یہ جلسوں کا یہ سارا کچھ خرچہ پارٹی کا میں چلاتا رہا ہوں. لاہور میں جتنے بھی جلسے انہوں نے کیے ہیں، الیکشن کمپین چلائی ہے، تو علیم خان کہہ رہے ہیں کہ میں خرچہ چلاتا رہا ہوں. تو وہ خود ایک وعدہ معاف گواہ سمجھے ایک کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو اس کے بعد تو یہ الزام نہیں رہتا، پھر تو ظاہر خود گواہ موجود ہیں، جو خرچہ کرنے والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اے ٹی ایم مشین تھے عمران خان کی. تو اب عمران خان صاحب نے اے ٹی ایم مشین لگانے جا رہے ہیں اپنا خرچہ چلانے کے لیے. ظاہر حکومتیں ختم ہو گئیں، 2 اے ٹی ایم چلے گئے، تو اب ایک اور نئے اے ٹی ایم کی ضرورت پڑ گئی ہے. اسی لیے یہ تبدیلی آزاد کشمیر میں لائی گئی ہے. وہاں پہ کوئی سازش نہیں ہوئی، نہ امریکہ نے کی ہے، نہ اپوزیشن جماعتوں نے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، نون لیگ بھی موجود ہے. لیکن ابھی تک، حالانکہ مرکز میں پاکستان میں ان جماعتوں کی حکومت آ چکی ہے، کشمیر میں ماضی میں اس طرح رہا ہے کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے اس کی پھر کشمیر میں تبدیلی وہ حکومت لاتی ہے، لوگوں کو ظاہر مینیج کر کے حکومت تبدیل کر لیتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس روایت کو روکنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی گزشتہ حکومتوں میں. لیکن
اب یہ ہے کہ ابھی بھی نون لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس معاملے میں پیش رفت یا پیش قدمی کوئی پہل نہیں کی جا رہی۔ عمران خان کیا کریں گے؟ سردار تنویر الیاس کو جو ہے وہاں پہ وزیر اعظم بنائیں گے، اور اپوزیشن جماعتیں جو اب حکومت میں چلی گئی ہیں ان کا رول کیا ہوگا، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک دو دن میں۔ لیکن تنویر الیاس وہ جو سردار عبدالقیوم نیازی ہیں وہ تو چلتے ہوئے ہیں، لیکن چلتے ہوتے ہوتے وہ اپنی خندق بھڑاس نکال کے گئے ہیں۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، انہوں نے ایک تو اپنی پرفارمنس پریس کانفرنس میں بتائی، اور یہ انہوں نے اسلام آباد آنے سے پہلے یعنی گزشتہ روز ہی صبح صبح کو یہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں سینئر منسٹر تھے ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں، تو ان کو بھی وزارت سے فارغ کر کے گئے ہیں، اور ان سمیت 5 لوگوں کو فارغ کر کے گئے ہیں وزارتوں سے جو تحریک عدم اعتماد کے موور تھے، جنہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ مس کنڈکٹ اور مشکوک سرگرمیاں اور سازشیں اور اس طرح کا جو ہے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، یہ الزامات لگا کر ان کو فارغ کر کے گئے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جب فارغ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جب آپ خود ریزائن کرنے جا رہے تھے، وزارت عظمیٰ چھوڑنے جا رہے تھے، جب وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں تو کیبنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ جب وزارت عظمیٰ چھوڑنے جا رہے تھے، استعفیٰ دینے جا رہے تھے، تو آپ کی کابینہ تو خود بخود ختم ہو جاتی، پھر ان کو فارغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی ان کو، اس شخص کو جس نے وزیر اعظم بننا ہے آپ کے بعد، آپ خواہ اس کے ساتھ تعلق خراب کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے بڑی مہربانی کی، ایل او سی پر بیٹھے ہوئے جیسے ناچیز کو جو ہے وزارت عظمیٰ کے اتنے بڑے منصب پر ریاست کا اتنا بڑا منصب دیا، اور یہ امانت تھی عمران خان کی جو میں ان کو لوٹا رہا ہوں، اور یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، اپنی اصلاحات جو وہاں پہ کی ہیں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، کشمیر کونسل کے حوالے سے بہت ساری اور باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک بڑا انکشاف، اہم انکشاف انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے ان میں ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی بھی شامل ہیں۔ تو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ان 5 کچھ لوگوں کو دستخط جب کرائے گئے ہیں تو ان کو عمران خان کا ایک جعلی لیٹر دکھایا گیا ہے۔ اب یہ جعلی لیٹر تو سردار عبدالقیوم نیازی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بقول عمران خان نے ان کو کہا ہو، یا عمران خان کے کسی قریبی ساتھی نے کہا ہو کہ جی یہ جعلی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ درست ہو، یہ لیٹر عمران خان نے لکھا ہو۔ جب عمران خان وہاں پہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اور سردار تنویر الیاس کو اپنے اے ٹی ایم کو وزارت عظمیٰ بیچ کر دے دی ہے، یا حکومت بیچ کر دے دی ہے، یا تنویر الیاس کو جب وزیر اعظم بنانا ہی چاہ رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے خان صاحب نے خط بھی لکھا ہو اور آپ کو کہہ دیا ہو کہ یہ جعلی خط ہے، ہو سکتا ہے یہ جعلی نہ ہو، اوریجنل ہو۔ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جعلی نہیں بلکہ اوریجنل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک خط کا ذکر ادھر چل رہا ہے، خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اوریجنل ہے اور وہ جعلی نکلا ہے، ابھی تک جعلی نکلا ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ اوریجنل خط ہے، واقعی جنون سازش ہوئی ہے۔ دوسرا خط یہ آزاد کشمیر میں، تو یہ خطوں کی جو خط و کتابت یا خطوط جو ہیں، یہ حکومتیں گرانے میں، حکومت تبدیل کرنے میں خطوط کا بڑا کردار ہے۔ ایک خط قطری خط بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کا بھی بڑا چرچا ہوا تھا سیاست میں، اور یہ 2 خطوط جو ہیں ابھی عمران خان کے حکومت میں سامنے آئے ہیں۔ ایک عالمی سازش کے تحت خط آیا ہے امریکہ کا بقول عمران خان صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے، دوسرا خط جو ہے عمران خان کا خط جو ہے جس کو سردار عبدالقیوم نیازی جعلی قرار دے رہے ہیں، اور اس کے تحت ممبران سے دستخط کرا کے تحریک عدم اعتماد پر ان کے خلاف جو ہے جمع کرائی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا منصب کب سنبھالتے ہیں، اور آگے عمران خان صاحب آزاد کشمیر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔